اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم 22ویں سپارے کے ربع سے 23ویں سپارے کے نصف تک قرآن سنیں گے، جو کہ 4 صورتوں پہ مشتمل ہوگا۔ اس میں سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات۔ تو اس کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ سبا ہے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 34ویں صورت ہے اور کوئی 54 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکالا جاتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب اسی کا اور وہی سب کا مالک ہے۔ پھر کافروں کا سوال جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مر جائے، مٹی میں مل جائے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام آپ لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ آپ کی من گڑت ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو بہرحال ان کفار کی ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان کے اوپر ٹکڑے برسا دیں، ہم ان کا حساب کتاب کر سکتے ہیں، ان کو ہم بھرپور جواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ایسی سنت نہیں ہے کہ وہ بار بار چھوٹی موٹی غلطیوں پہ یا بار بار غلطیوں پہ پکڑیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بہت برتری حاصل تھی اور وہ پہاڑ ان کی تسبیح کرتے تھے، پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ لوہے کے لباس جو ہے لوگوں کے لیے تیار کیا کرتے تھے، جو کہ جنگ و جدال میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک زبردست قسم کی سلطنت اور تخت و تاج عطا کیا گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس آیت میں، اس صورت میں جو اللہ نے خاص بات بتائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا گیا تھا اور تانبے کو چشمے کی شکل میں ان کو عطا کیا گیا تھا، جو کہ جس سے کہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی بنا لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرتے جا رہے تھے تو اس دوران وہ اپنی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور جن جو کہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ جو لکڑی جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو گھن لگا اور وہ گر گئی، تو لوگوں نے پھر یہ دیکھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ لہٰذا اللہ نے یہاں پہ یہ چیز واضح کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو جنات ہیں ان کو جنوں کو غیب کا علم ہے اور انبیاء اور پیغمبروں کا غیب کا علم ہے، یہاں پہ ایک مثال ہے کہ اگر جنوں کو غیب کا علم تھا تو ان کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کے عصا جو ہے اس کو دیمک گھن کھا رہی ہے، تو اس کا بھی ان کو کیوں نہیں پتہ چلا۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں، اس میں اللہ نے نشانیاں دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنات ان کے اشارے پہ بہت سارے کام کرتے تھے، بڑے بڑے قلعے تیار کرتے تھے، مجسمے تیار کرتے تھے، حوض نما، چونکہ تانبا بھی ان کے لیے نرم تھا لہٰذا حوض نما، بڑے بڑے حوض نما ان کے لگن تھے، جس میں وہ کھانے پکانے اور ان تمام چیزوں کا کاروبار چلتا تھا، اور بڑی مضبوط جمی ہوئی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ اور پھر قوم سبا کا ذکر کہ اللہ نے ان کو بہت سارے باغات دیے ہوئے تھے، اس میں نہریں روا دوا تھیں اور عمدہ روزی تھی، بہت بہترین ان کا شہر تھا، لیکن ناشکری کی ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے سیلاب نے انہیں آ گھیرا اور ان کے باغات تباہ ہو گئے اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں مزید ناشکری اس بات کی تھی کہ جو قوم سبا تھی، وہاں کے ان کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی اشیاء قریب قریب کیوں ہیں، یہ دور دور کیوں نہیں جاتی تاکہ ہم مختلف لمبے لمبے سفروں پر نکلیں اور کیا کہتے ہیں ہم سفر سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی چیزوں کو ان کی خواہش کے مطابق کر دیا اور یہ لوگ ایک دوسرے سے دور اور ٹکڑوں میں بٹ کر رہے۔ سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے اس واقعات سے اللہ نے یہ بات بتائی اور یہ بات سمجھائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ان کو کس طریقے سے نعمتوں سے نوازا، اور جب کہ قوم سبا جو کہ ناشکری تھی تو اللہ نے کس طریقے سے اسے تباہ و برباد کر دیا اور وہ کس طریقے سے گروہ در گروہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے
کہ لوگ قیامت کے متعلق کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کیسے آئے گی اور کس طرح آئے گی جب کہ ہم زمین میں مل جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وعدے کا ایک دن ہے جو مقرر ہے اور وہ ضرور آ کر رہے گا، اور قیامت کے دن ایک دوسرے کو یہ کوسیں گے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے جو معبود انہوں نے بنائے ہوئے ایک دوسرے کو کوسیں گے. ان کے گردنوں میں توق ہوگا اور یہ جو ہے یہ چلنے پھرنے کی اس کے وزن سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے. مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم ضد چھوڑ دو تاکہ اللہ تمہیں بہترین راہ سجا سکے اور اللہ کی بہترین راہ پا سکو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے ان چیزوں کا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا. میرا رب سچ وہی نازل کرتا ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور تم ان دونوں کے فرق کو قیامت کے دن دیکھ لو گے. اور اس دن کفار بھاگ رہے ہوں گے مگر ان کو کوئی جائے قرار اور کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجیے کہ اس وقت کا لایا ہوا ایمان تمہارے کسی قابل نہیں آئے گا. تمہاری جو چاہتیں اور جو خواہشیں تھیں وہ تمہیں دنیا میں مل گئیں، اور قیامت کے متعلق جو چیزیں تھیں اس کے لیے تمہارے نظر کے سامنے پردہ تھا اور تمہاری نظروں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے تم ان تمام چیزوں کی شناخت نہیں کر سکے. اس کے بعد یہ سورہ سبا مکمل. اور اب سورہ فاتر جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 35ویں صورت ہے، 45 آیات پر مشتمل ہے. اس صورت میں اللہ ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ کے کارخانے قدرت میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، کیسے موت واقع ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیسے ساری کائنات اس کے زیر سایہ چل رہی ہے. تو اس کے ابتدائی الفاظ جو ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کے 2 3 4 پروں والے قاصد ہیں جو اس کے پیغام کو لے کر چلتے ہیں، اور بہت سی مخلوق ہے جو زمین و آسمان میں، وہ جسے چاہے زیادتی کر دے اور جسے چاہے کم کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اس کے سلسلے میں جو 2 3 پروں والے فرشتے کے سلسلے میں کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 600 پروں کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جو پر ہیں وہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ پھیلے ہوئے تھے. پھر رحمت کھولنے اور بند کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، جس کو چاہے اپنی نعمتوں سے روک دے، اور کوئی اس کے مد مقابل نہیں جو اس کو ان کاموں سے روک سکے. لوگوں کے متعلق فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں شیطان نے تمہیں ساری چیزیں خوشنما بنا کر دکھا دی، اور وہ ساری چیزیں تمہارے لیے خوشنما بنا کر رکھ رہا ہے تو تاکہ تم اس دھوکے میں آؤ. اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی میں محض دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور یہ ہے بھی بڑی مختصر سی. برائی کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور ان کو جو کچھ انہوں نے کیا اس کو بھرپور طریقے سے ان کو دیا جائے گا. انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اور فرمایا کہ وہ اس کے بہت سارے جوڑے بنائے اور اس کو دنیا میں پھیلا دیے. عمر کا گھٹنا بڑھنا، ان تمام چیزوں میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اس میں تمہاری لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین سے جو ہے آپ کو سبزیاں اور ترکاریاں دیتا ہے، پھر تازہ گوشت فراہم کرتا ہے. پھر وہ کشتیاں جو کہ دریاؤں میں سمندروں میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے. تم کو فنا کر کر نئی مخلوق بھی لے کر آئے گا اور لا سکتا ہے. اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور تم اللہ کو دیکھ لو گے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو تم دنیا سے نکل کر آخرت میں دیکھ لو گے. پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس نے تم کیا کچھ کیا اور آخرت کے متعلق اس نے کیا کہا. یہاں پہ ایک اللہ مثال دے رہا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، آپ کس کو سمجھانے جا رہے ہیں. جو لوگ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ کیا کبھی اندھا اور آنکھیں والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ کیا تاریکی اور روشنی میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ کس طریقے سے دھوپ اور کس طریقے سے چھاؤں ہے، کیسے وہ زندہ
لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ مردہ کرتا ہے، تو کیا آپ کو زندہ اور مردوں میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا؟ تو یہاں پہ ان مثالوں کو دینے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ جو لوگ جن مردہ ہیں، جو لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ جیسے کہ اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے، تو یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تاریکی اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا اور اس کے مقابلے میں ان کو اس کا عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑا۔ آخرکار ان کو عذاب نے لپیٹ لیا اور وہ عذاب کے زیر سایہ ہو گئے۔ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ بہترین تجارت کر رہے ہیں۔ ظالموں کے متعلق فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور لوگوں سے مدد مانگیں گے، لیکن اس دن ان کا کوئی شامل حال نہیں ہوگا اور ان کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ اپنی ذات کے متعلق فرما رہا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو پھر مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو یہ آسمان اور زمین کو تھام دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوری طور پر اگر وہ پکڑتا رہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس روئے زمین پر کون زندہ رہے گا اور کون بچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میعاد معین دے رکھی ہے جب تک وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب ان کی یہ مدت پوری کر دی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے آپ ہی کافی ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاطر جو کہ اپنی تکمیل کو پہنچی